حضور یہ کئی دعاؤں میں حضور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. ٹھیک ہے. تو یہ قبر کا عذاب کیا چیز ہے؟ مجھے قبر کا عذاب آپ نے اس طرح پوچھا جیسے تجربہ ہوا ہوتا ہے. ہو بھی سکتا ہے، پتہ نہیں. مرنے کے بعد ہی ہوگا. اصل تو ان کو پتہ چلے گا جن کو مرنے کے بعد عذاب ملے گا قبر کا. جی مگر بنیادی طور پہ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ وہ درمیانی دور جو روح ڈلیور ہو جاتی ہے انسان کی جسم سے، جیسے ماں بچے کو ڈلیور کر دیتی ہے، اور اس وقت تک جب وہ بلوغت کی سارے مراحل طے کر کے آخری دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. ایک یہ منظر ہے جو ذہن میں نکلتا ہے، ذہن میں ابھرتا ہے. ایک دوسرا ہے جو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ وہی ہے. دراصل یہ جو منظر ہے یہ درست نہیں ہے. وہ ہے ماں کے پیٹ میں جو جنین بنتا ہے اس کا شعور اور اس کی کیفیت، اور وہ وقت جب کہ وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. ان کے درمیان جو مراحل ہیں وہ اگرچہ 9 مہینے کے اندر دہرائے جا رہے ہیں، لیکن سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ 1 ارب سال کی ارتقاء کی ساری تاریخ وہ بچہ دہرا دیتا ہے. تو اتنا کنسنٹریٹڈ ہے وہ کہ اس کا لمحہ لمحہ لاکھ سال کا ہوگا، اور اس عرصے میں اس کا شعور جو ہے وہ اس شعور سے ترقی کرتے کرتے اس شعور تک پہنچ جاتا ہے جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سمیع بصیرہ. جب وہ پیدا ہوا ہے تو وہ ایک کھیلتا کودتا سمیع سننے والا اور دیکھنے والا بچہ تھا. روح بظاہر یہاں بھی دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جنین کی حالت جو ہے اس میں بھی یہی روح ہے جو جنین بنے گی. اس لیے جتنا شعور اسے اب ہے وہ ڈیلیور ہونے کے بعد بھی رہے گا، لیکن اس کے مقابل پر جو قیامت کے دن جی اٹھنے پر اس کا شعور ہوگا، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی. وہ اندھا تھا، بہرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ جو فرق ہے شعور کا، اس کو خدا تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں کو، اب تجھے دکھائی دیا، اب ہم تیری نظر کو تیز کر دیا ہے، حدید کر دیا ہے، اور سننے اور سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیتیں اتنی چمک اٹھیں گی کہ وہ جو جلد گواہی دے گی وہ اب تو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ گناہوں کے جو نقوش مرتسم ہیں یا نیک اعمال کے جو نقوش مرتسم ہیں، مرنے کے بعد وہ ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں گی، وہ دکھائی دینے لگیں گے. حالانکہ اتنے لمبے عرصے کے بعد وہ آوازیں مٹ جانی چاہیے اور خاموش ہو جانی چاہیے. تو شعور کی اندر جو تیزی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے ہو سکتا ہے 1 ارب سال کی ایوولوشن ہو مرنے کے بعد اور جی اٹھنے کے درمیان. جس طرح 9 مہینے میں 1 ارب سال کی ایوولوشن دہرائی جاتی ہے، تو انسان روح کی ترقی میں پھر ایک نئے دور سے گزرے. یہ عالم برزخ ہے، یہ قبر کا زمانہ ہے. اس قبر سے وہ جی اٹھیں گے تو یہ وہ قبر ہے نہ کہ وہ مٹی کی قبر جس میں انسان داخل ہوتا ہے، کیونکہ قبر سے نکلنا ہر ایک کا ثابت ہے. اور جو پرندے کھا گئے، جانور کھا گئے، پرندے چگ گئے، جن کو مرنے کے بعد بعض بوٹی بوٹی کر کے پرندے نوچ لیتے ہیں، یا ویسے دریاؤں میں ڈوب مرے، ان کی قبر ہی کوئی نہیں. بڑی بڑی آگیں جلتی ہیں، لگ جاتی ہیں، ان میں بھسم ہو جاتے ہیں، ہڈیوں تک کا نشان نہیں رہتا. تو قبر سے مراد یہ قبر ہے ہی نہیں، وہ قبر ہے جو لازماً ہر ایک کو نصیب ہوگی، اور وہ مرنے کے بعد کے دور سے شروع ہو کر اس دور تک چلے گی جب جی اٹھانے کا فیصلہ ہوگا کہ خدا انہیں دوبارہ مردوں سے جگا دے گا. سمجھیں؟ جی. اس دور کا نام قبر کا دور ہے. اب بچہ جب سمیع بصیرہ نہیں بھی ہوتا تب بھی
बीमार बच्चा कुछ तकलीफ ज़रूर महसूस करता है। वो जनीन जिसको जो सेहतमंद ना हो वो आंख बसारत और समात के पैदा होने से भी पहले बेकरारी दिखाता है वो, और डॉक्टर महसूस कर लेते हैं कि इस ये बच्चे में फ़र्क है। इसलिए वो जो बेचैनी है वो रूह पर भी उसी तरह अंदाज होगी। अगर वो बदरूह है तो उसको जो जहन्नम की हवा आती है ना, वो ये मुराद है, वो एक किस्म के अजाब में मुब्तला रहेगी। और जो अच्छी रूह है, पाक रूह, वो एक सेहतमंद बच्चे की तरह वो किक करेगी चारों तरफ और फिरेगी और लुत्फ उठाएगी। लेकिन वो लुत्फ उस लुत्फ के मुकाबले पर कुछ भी नहीं जो डिलीवर होने के बाद, पैदा होने के बाद होता है। वजह हमल के बाद जो बच्चे की चीख है, उसका आवाज़, उसका हाथ पाँव मारना, वो पेट के अंदर की हरकतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए कब्र के दौर में जितनी भी तरक्यात होनी हैं उनका कुरान करीम में हर एक का जिक्र मौजूद है। डिलीवरी तक, डिलीवरी के बाद क्या होगा, लेकिन बहुत लतीफ़ इस्तियारात की सूरत में कहीं मिलता है, कहीं तमसीलात की सूरत में मिलता है। फरमाया तुम जी उठने पर गौर करते हो तो तुम्हारा पहली बार पैदा होना और दूसरी बार पैदा होना ये एक ही तरह नफ्स वाहिदा से हुआ है। अब ये साफ बता दिया कि जब तुम पेट में दोबारा पैदा हो रहे हो, तुम्हारी पैदाइश उस पैदाइश से मिलती है जो पहले तुम्हारी पैदा हो चुकी थी। फिर फरमाया कि जनीन में कुम है, फिर अरहाम। तुम देखते नहीं कि तुम्हें हम अपने तुम्हारे पेटों, माओं के पेटों में कैसी कैसी तस्वीरें देते हैं। अब जिस वक्त कुरान करीम में नाजिल हो रहा है उस वक्त कौन देखता था? किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। अंदाजे लगाते थे लोग ये होता होगा। लेकिन एक तरफ ये कहना है कि नफ्स वाहिदा की तरह तुम्हारी पहली पैदाइश भी है और दूसरी भी होगी। दूसरी तरफ ये फरमाना कि जनीन में की हालत में, माँ के पेटों में हम जो मुख्तलिफ सूरतें तुम्हें देते हैं उस पर गौर करो। और वो सूरतें जो साइंसदान बताते हैं वो कहते हैं ज़िंदगी के हर दौर से हम जनीन के दौर में भी गुजर जाते हैं। इतना रैपिड है ये कि 1 बिलियन साल की तारीख 9 महीने के अंदर दोहरा दी जाती है। ठीक है जी। शुक्रिया। 1 बिलियन का मतलब 1 अरब साल।